بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یسألونک سوال کرتے ہیں تجھ سے، عن الشہر الحرام شہر حرام کے بارے میں، قتال فیہ کہ اس میں قتال کیسا ہے، قل کہہ دیجئے قتال فیہ کبیر کہ اس میں لڑائی بڑا گناہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اشہر الحرم حرمت والے مہینے 4 ہے، رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ اشہر الحرم کے حرمت کی تصریح آیت السیف میں موجود ہے۔ فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ واقعہ یوں تھا کہ نبی علیہ السلام نے عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا اور ان کے امارت میں چند مہاجرین سے فرمایا کہ مقام بطن نخلہ میں پہنچ کر قریش کے قافلے کا انتظار ممکن ہے، کوئی خیر کی خبر لے آؤ۔ بطن نخلہ مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ ہے۔ یہ حضرات جب وہاں پہنچے تو قریش کا قافلہ گزر رہا تھا، بلکہ گزرتا ہوا نظر آ رہا تھا، جو طائف سے سامان تجارت لے کر آ رہے تھے۔ اس قافلے میں عمر ابن الحضرمی، حاکم ابن کیسان، عثمان ابن عبداللہ ابن مغیرہ اور مغیرہ ابن عبداللہ، ان حضرات پر مشتمل یہ قافلہ تھا۔ ان لوگوں نے جب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دیکھا تو ڈر گئے۔ عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ لوگ خوفزدہ ہو گئے، لہذا حملہ کر دینا چاہیے۔ اور جب مشورے میں بات ہوئی تو واقد ابن عبداللہ تمیمی رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر ابن الحضرمی کو تیر مار کر قتل کر دیا، اور یہ پہلا مشرک تھا جو مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اور حاکم ابن کیسان، عثمان ابن عبداللہ کو، ان 2 بندوں کو قید کر دیا، اور یہ پہلے قیدی تھے جنہیں مسلمانوں نے قید کیا اسلام کی تاریخ میں، جبکہ نوفل ابن عبداللہ نے فرار اختیار کر لیا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دونوں قیدیوں اور سامان لے کر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اور یہ یاد رکھے کہ یہ واقعہ جمادی الثانیہ یا جمادی الاخری کی آخری تاریخ 29 تاریخ یا رجب کی پہلے تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا، اور ظاہر ہے کہ رجب کا مہینہ ان 4 مہینوں میں شامل تھا جس میں جنگ کرنا ممنوع تھی۔ اور یہ 4 مہینے جس طرح میں نے گزارش کی کہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب ہے۔ ادھر قریش نے اس عمل کو اعتراض کا نشانہ بنایا اور کہنے لگے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے اس مہینے میں قتال حلال کر دیا، اور انہوں نے اس ماہ کی بے حرمتی کی۔ ظاہر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی
اس دن ان کا حملہ آور ہونا پسند نہیں آیا اور فرمایا کہ میں نے تمہیں شہر حرام میں قتال کرنے کا حکم تو نہیں دیا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیدیوں اور سامان کا مال غنیمت کا معاملہ موقوف رکھا۔ جس جماعت نے یہ کارروائی کی تھی ان کو بھی ندامت ہوئی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دن ہم نے عمر ابن حضرمی کو قتل کیا اس دن شام کو جو چاند نظر آیا، تو اس اعتبار سے ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ قتل ہم نے جمادی الاخری میں جمادی ثانیہ میں ہم سے ہوا ہے یا رجب میں ہوا ہے۔ اور اس وقت جب یہ بات ہو رہی تھی تو یہ آیات نازل ہوئی کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ۔ صرف اتنا ہے کہ مال غنیمت، ان کے جو مال غنیمت تھی، مال غنیمت کے اصول کے تحت تقسیم کیا۔ قیدیوں کو مکہ والوں نے مال دے کر چھڑا دیا، اور حکم ابن کیسان مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بیر معونہ کے غزوہ میں وہ شہید ہوئی تھی۔ دوسرا قیدی عثمان ابن عبداللہ حالت کفر میں فوت ہوئی تھی۔ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور ان کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام کے ساتھ کفر کرنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور مسجد حرام کے اہل کو وہاں سے نکالنا، اکبر عند اللہ کے نزدیک اس سے بڑا گناہ ہے۔ والفتنة اکبر من القتل، اور فتنہ پروازی قتل کرنے سے بھی بڑا جرم ہے۔ دراصل آیات کا یہ ٹکڑا مشرکین کے اعتراض کا جواب ہے کہ اشہر الحرم میں قتال کرنا واقعی بڑا گناہ، لیکن اللہ کے راہ سے روکنا، اللہ کے دین سے روکنا، دین حق قبول کرنے والوں کو منع کرنا، اللہ کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام کے ساتھ کفر کرنا، مسجد حرام کے اہل کو وہاں سے نکالنا وغیرہ وغیرہ، اشہر الحرم میں قتال کرنے سے بڑھ کر گناہ ہے۔ اور والفتنة اکبر من القتل، فتنہ پروازی جرم میں قتل سے بڑھ کر ہے۔ مشرکین مکہ خود شرک اور کفر میں مبتلا تھے، اور جو لوگ مسلمان ہو جاتے تھے ان کو مارتے تھے، پیٹتے تھے، اور کفر پہ واپس لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور کفار ہمیشہ تم سے لڑتی ہی رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ تم کو پیر دے تمہارے دین سے، إِنِ اسْتَطَاعُوا، اگر قابو پالے، وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور جو پیرے تم میں سے اپنی دین سے، فَيَمُتْ، اور مر جائے، وَهُوَ كَافِرٌ، حالت کفر میں، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ایسے لوگوں کے اعمال ضائع ہوئی، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرت، اور آخرت میں، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ جہنم میں رہنے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آیت مذکورہ میں مسلمانوں کو خبردار کیا کہ کفار ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر ان سے ہو سکے تو تمہیں تمہارے دین سے پیر دیں گے۔ اور اس آیت میں مشرکین کے عزائم بتلا رہے ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں متنبہ فرما رہی ہے کہ مشرکین اور کفار تمہارے ایمان سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے، لہذا مسلمانوں کو اپنے عقائد و نظریات پر کاربند پابند رہنا چاہیے اور استقامت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور اگر خدا نخواستہ اگر کوئی شخص تم میں سے
اپنی دین اسلام کو چھوڑ کر حالت کفر میں مر جائے تو اس کا دنیا بھی تباہ برباد، آخرت بھی تباہ برباد، اعمال بھی باطل، اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ شریعت مطہرہ کے موافق جو شخص ایک دفعہ مرتد ہو جائے، العیاذ باللہ، اللہ سے پناہ مانگتے ہیں ہم، پہلی بات یہ ہے ان سے بات چیت کیا جائے۔ اگر ان کا کوئی سوال ہے، کوئی شبہ ہے، کوئی اشکال ہے، اس اشکال کو، اس شبہ کو، اس اعتراض کو، اس سوال کو دور کیا جائے۔ 3 دن تک بند رکھا جائے۔ اگر 3 دن گزرنے کے بعد پھر بھی اسلام قبول نہیں کرتا تو امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے کہ پھر قتل کرو، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موت آنے تک جیل میں رکھا جائے، اور یا یہ کہ اسلام قبول کرے۔ اگر اسلام قبول کریں گے تو اس کو قید سے نکالا جائے۔ نیز یہ بھی یاد رکھے کہ مرتد ہونے کی صورت میں بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی، ہر قسم کی میراث سے محروم ہوگا، اور اگر مر جائے تو نہ جنازہ پڑھایا جائے گا اس کا، اور نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوگا، اور اگر دوبارہ مسلمان ہوا تو اعمال تو باطل ہو گئے۔ اب اگر اس پر حج فرض تھا تو دوبارہ حج کرے گا۔ بیوی سے نکاح دوبارہ باہمی رضامندی، یعنی بیوی کے رضامندی سے دوبارہ نکاح کرے گا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں تو جبر نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، اسے مرتد کو دوبارہ زبردستی مسلمان بنانا کیسے درست ہوگا؟ لیکن یہ سوال بنتا نہیں ہے۔ سوال اسی لیے نہیں بنتا کیونکہ لا اکراہ فی الدین ان کافروں کے بارے میں نازل ہے جنہوں نے سرے سے اسلام قبول ہی نہیں کیا ہے، اور ایک بندی نے اسلام قبول کیا ہے، مسلمان ہے، پھر غداری کرتا ہے تو غدار کی پھر سزا کیا ہے؟ تو یا تو یہ اسلام قبول کرے یا قتل کر دیا جائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جس نے دین کو تبدیل کیا، اپنی دین مرتد ہو گیا، فاقتلوہ، پھر اس کو قتل کرو۔ ان الذین آمنوا، تحقیق کے ساتھ جن لوگوں نے ایمان لایا ہے، والذین ہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی ہے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کی ہے اللہ کے راستے میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ امیدوار ہے اللہ کی رحمت کے، واللہ غفور الرحیم، اللہ رب العالمین بخشنے والا مہربان ذات ہے۔ عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا واقعہ اور مسئلہ سامنے آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو کچھ کیا ہے، کیا ہم اس بات کی امید رکھ کے کہ ہمیں اس پر اجر ملے گا؟ جو مجاہد کو ملتا ہے ہمیں کیا وہ اجر ملے گا؟ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی، اور معلوم ہوا کہ خطۂ اجتہادی کی صورت میں اجر و ثواب کا امید رکھنا صحیح ہے۔